سمجھ آیا؟ اچھا اب بات آ گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی اور میرے ہمارے مسند عرش پر ہوں گے، ان کی بات آ گئی ہے۔ تو پھر بات کیا آئی کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اللہ پاک نے فرما دیا کہ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی اور نبی امی ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ باخبر نبی ہیں۔ اسے ساری خبر اس وقت سے تھی جب ماں کے پیٹ میں تھے، اس کو خبر اس وقت سے ہے جب کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے۔ میری مقصد سمجھے آئی؟ اب ساری بات کا علمی نقطہ سمجھیں، کا مطلب امی سے اب ایسے ہوا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جب سے خبر ہے آتے بات خبر کب سے ہے؟ اس وقت سے ہے، یہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نکلا ہے، ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نکلا ہے، کس نے پڑھایا نہیں، اور ماں کے پیٹ سے باخبر آئے ہیں، اور لوگ دنیا میں آ کے خبر لیتے ہیں، یہ ماں کے پیٹ میں باخبر تھے، باہر آ کے خبر لیتے ہیں، اور یہ ماں کے پیٹ میں ہی خبر لیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں آپ پنگوڑے میں تھے، چچا ہیں آپ کے، بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت زیادہ ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں ایک بڑی عجیب تر بات میں نے دیکھی ایک روز۔ حضور نے فرمایا بھئی کیا دیکھا بتاؤ، کیا دیکھا؟ چچا تم نے کیا دیکھ لیا؟ کسی نے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا چچا ہیں آپ، عمر میں آپ بڑے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں؟ فرمایا بڑے تو وہی ہیں، میرا معاملہ اتنا ہے کہ میں آپ پہلے گیا تھا، بڑے تو آقا ہی ہیں، میرا معاملہ اتنا ہے کہ میں آپ پہلے گیا تھا۔ وہ چچا بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں ایک پگوڑے میں تھے، ایک بڑی عجیب بات میں نے دیکھی۔ انہوں نے فرمایا چچا کیا عجیب بات تھی؟ کہا کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا، آپ پگوڑے میں تھے، آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہ تھا، بچے کو کھلانے والا آس پاس کوئی نہ تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ سے ملنے آیا حلیمہ سعدیہ کے گھر، حلیمہ سعدیہ کے گھر آپ کو ملنے آیا، گھر میں آپ اکیلے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف تو 14ویں رات کا چاند ہلتا تھا، چاند ہلتا تھا، ادھر ادھر دائیں بائیں آسمان پر چاند حرکت کرتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر 14ویں کا چاند ہے اور وہ حرکت میں ہے، آج اپنی جگہ پر نہیں ہے، ہل جل رہا ہے۔ میں نے دیکھا آج معمول کے نظام سے ہٹ کر ہے، آج چاند اپنے معمول کے نظام سے ہٹ کر ہے، اتنی تیزی سے گردش پذیر ہے، اتنی تیزی سے گردش پذیر ہے کہ کیوں اچانک میری نظر پنگوڑے پر پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بچپن میں اپنے پنگوڑے میں جدھر انگلی کرتے چاند ادھر چلا جاتا، جدھر انگلی پھیرتے چاند ادھر چلا جاتا، یعنی انگلی پر چاند آپ سے کھیل رہا تھا، 14ویں کا چاند آپ کو کھلا رہا تھا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چچا آپ تو اسی بات پر حیران ہو گئے، آپ تو اسی بات پر حیران ہو گئے، آپ تو اسی بات پر حیران ہو گئے، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں اس سے بھی عجیب تر بات نہ سنا دوں؟ تم تو اسی بات پر عجیب ہو گئے، تر ہو گئی، مجھے اس رب کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس سے بھی عجیب تر بات سنا دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں۔ آپ نے فرمایا تم پنگوڑے کی بات کو چھوڑو، یہ تو بات کی بات ہے، میں تو امی ہوں، سے نکلا ہوں، ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں سے پڑا ہوا تھا، کہ جب حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، جب لو پر جب تقدیر کا قلم چلتا تھا،
تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں بدل بھی جاتے ہیں جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں گود میں تھا ان کی، جب لو پر تقدیر کا قلم چلتا تھا اس کی آواز میں سنتا تھا۔ آج کس کی تقدیر میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ تقدیر کی لو پر جو چلتا تھا وہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ تقدیر کا قلم علم کی انتہا تقدیر ہے، بات یاد رکھیے گا، علم کی انتہا تقدیر ہے، اور اس علم کی الہیہ کا مبدا اور علم الہیہ کا مصدر قلم، اور قلم علم اور خبر کی بات دور کی بات ہے۔ کیا علم ہے اور کیا قلم، کیا نہیں؟ ارے علم قلم جب چلتا تھا پیارے مصطفیٰ ماں کی پیٹ میں سن لیتے تھے۔ علم قلم جب چلتا تھا لو پر پیارے مصطفیٰ جب سن لیتے تھے، اور آپ نے فرمایا میری ولادت پاک سے قبل انوار الہیہ کی گود میں، اللہ پاک کی قربت کی گود میں نے پرورش پائی ہے۔ اللہ پاک کے انوار الہیہ میں، اللہ پاک کی انوار الہیہ کی گود کے اندر، اللہ پاک کی قربت کے اندر۔ یہ تو اب بات آگے معراج پہ چلے گئے، قربت فاصلے مٹ گئے۔ ارے ان کی تو عرش پہ اللہ پاک کی قربت کی گود میں تو پرورش پائی ہے، یہ گود میں تو پرورش پائی ہے۔ جس طرح ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں بچے کو دودھ پلا کر جوان کرتی ہے، اس طرح قربت الہیہ کی گود میں نور مصطفیٰ کو اپنا فیض اللہ پاک نے دے دیا۔ نور مصطفیٰ کو نور کا فیض عطا فرما دیا اور اتنا پلایا، اتنی پرورش کی، اور اپنے علم اور فیض سے اتنا سیراب کر دیا اللہ پاک نے کہ جب حضور کو دنیا میں آئے تو علم سے اتنے لبریز ہو چکے تھے کہ کسی اور سے کچھ پڑھنے کی حاجت ہی نہ تھی۔ یہ سارا علم اللہ پاک نے دیا، رب کائنات نے دیا، اور اتنا دیا کہ اب کسی اور سے پڑھنے کی حاجت ہی نہ تھی، کچھ بچا ہی نہ تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور سے پڑھتے، کچھ بچا ہی نہ تھا، جہاں علم کی انتہا ختم ہی ہو گئی۔ اتنا علم تو 12,000 سال حجابات میں رکھا اللہ پاک نے، وہ 12 حجابات تھے زمانے کے نماز، یہ قربت تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور علی نور ہے، اور آقا کی بشریت بھی نور ہے، اور آقا کی نورانیت کی حد وہ بس ہم قدم تک پہنچے، وہ جانے کہاں تک پہنچا، اور قدموں سے ہی لپٹ جائیں۔ ہماری حد اتنی ہے کہ ہم فقط قدموں سے ہی لپٹ جائیں، آگے نہیں جا سکتے، قدموں سے ہی لپٹ جائیں۔ اور کیا بات بات کرنے لگا ہوں، اور جن کو وہ محبت مل جائے، وہ پیار مل جائے، تو پھر اس انوار الہیہ کی، وہ مصطفیٰ کا پیار مل جائے، جس پر ان کا پیار آ جائے، جو ذکر کرنے والوں پر اور وہ محبت کرنے کوئی جواب آ جائے، یار کا کوئی جواب آ جائے، تو پھر وہ فخر سے یہ بات کہتا ہے، فخر سے یہ بات کہتا ہے، زمانے میں سب سے جدا ہو گیا، زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، زمانے جدا زمانے سے ہو گیا ہوں، کیوں جدا ہو گیا ہوں؟ تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا، زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں، تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا۔ حضور ہمارے اور ہم ان کے، حضور ہمارے اور ہم ان کے، ٹھیک ہے نا؟ جنت ہماری، جنت رسول اللہ، اس لیے جو تیرا کہا نہ دولت میں جائے، جو تیرا کہا نہ دوزخ میں جاوے، جو تیرا کہا نہ دوزخ میں جاوے، اب